اور اب کچھ بات کریں گے میر رضا قتل کیس کے حوالے سے۔ میر رضا کی قبر کشائی کے حوالے سے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پولیس سرجن آفس کی رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ میر رضا کے سر، چہرے، گردن، سینے اور جسم کے مختلف حصوں پر متعدد چوٹوں کے شواہد مل گئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میر رضا کے جسم پر فائر آرم انجریز کے شواہد بھی ہیں۔ میر رضا کو چوٹیں موت سے قبل لگیں۔ تفصیلات ملک جنید کی اس رپورٹ میں۔ میر رضا کیس میں میڈیکل رپورٹ کے بعد پولیس کا خودکشی کا بیانیہ دم توڑ گیا۔ میر رضا کی دوبارہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے واقعے کو قتل قرار دے دیا۔ میر رضا کے قاتل کون ہیں؟ پولیس اب تک کیوں گرفتار نہ کر سکی؟ کیوں تفتیش میں اتنی غفلت اور لاپرواہی برتی گئی؟ میر رضا کیس نے پولیس کارکردگی پر کئی سوالات اٹھا دیے۔ میر رضا کیس کی دوبارہ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ میں دل دہلا دینے والے انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس سرجن آفس کی رپورٹ کے مطابق میر رضا کے سر، چہرے، گردن، سینے اور جسم کے مختلف حصوں پر متعدد چوٹوں کے شواہد مل گئے۔ میر رضا کے جسم پر فائر آرم انجریز کے شواہد ہیں۔ میر رضا کو چوٹیں موت سے قبل لگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر فائر آرم انجریز کی تصدیق ہوئی ہے۔ مقتول کے جسم پر گولی کے داخلی اور خارجی زخم پائے گئے ہیں۔ پشت پر فائر آرم کا داخلی زخم، سینے پر خارجی زخم موجود تھا۔ فائر آرم انجری کے باعث چھٹی پسلی میں فریکچر اور اندرونی خون بہنے کے شواہد ہیں۔ وکیل جبران ناصر نے کہا کہ میڈیکل رپورٹ میں نوجوان پر تشدد ثابت ہو گیا۔ جو تصویر میں نظر آ رہا تھا وہ باڈی میں سامنے آئی کہ اس کو یہاں ٹھوڑی کے اوپر ایک انجری ہوئی تھی۔ اس کی ناک پہ یہاں پہ چوٹ کا اور یہاں اس طرف سے فریکچر ہے۔ اس کے جو منہ ہے، دانت جو آگے کے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، مگر اس کے نیچے شدید سویلنگ اور کنجیل بلڈ، جیسے اس کے منہ کے اوپر مکے مارے گئے اس کو مارنے سے پہلے۔ اس کے یہاں کان کے اوپر کا جو اسکل کا ایریا ہے، ادھر اس کو فریکچر ہے کہ اس کو یہاں پہ تشدد کیا گیا۔ یہ ثابت ہو گیا ہے آج 110% گولی کمر میں لگی، کمر سے نکلی، چھٹی پسلی کو توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، فریکچر کاز کرتے ہوئے، جس کے اثرات پانچویں پسلی پہ بھی آئے۔ میر رضا علی کے والد میر حسین علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سندھ پولیس کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ کہا کہ ہمارا شروع سے موقف ہے کہ میر رضا علی کو قتل کیا گیا، تاہم پولیس خودکشی کے موقف پر زور دیتی رہی۔ ساری یہ چیزیں اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ 10 دن سے ہم ایک چیز بتا رہے ہیں کہ مرڈر ہے، اس کو تشدد کیا گیا ہے، مگر ہمیں کنٹینیوسلی پریشر میں لیا جا رہا تھا کہ یہ سوسائڈ ہی ہے، یہ ویڈیو ہے، یا میڈیا پہ کوئی عجیب سی چیزیں چلا کے فیملی کے حوالے سے، میرے یا بیٹے یا وائف، ان کے حوالے سے چلا کے ہمیں مینٹلی ٹارچر میں دیا جا رہا تھا کہ مینٹلی کہ یہ کسی طرح چپ ہو جائیں۔ بھائی آپ کچھ بھی چلا لو، 50 کال چلا لو، 50 باتیں کر لو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مرڈر کس نے کیا، چھپایا کس کو جا رہا ہے، اس کا بتایا جائے۔ میر رضا کی والدہ نے کہا کہ پوسٹ مارٹم سے قبل ہی جسم کی حالت دیکھ کر اہل خانہ نے اسے قتل قرار دیا تھا۔ اب میڈیکل شواہد سامنے آنے کے بعد ان کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ ہم نے صرف پوسٹ مارٹم سے پہلے ان کی جو حالت دیکھی تھی، ہم اس دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا قتل کیا گیا ہے اور بہت تشدد کے بعد کیا گیا ہے۔ انویسٹیگیٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم نے جس حالت میں اس بچے کو دیکھا، ہم بس اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہ سوسائڈ نہیں ہے، یہ مرڈر ہے، پلیز انویسٹیگیٹ کر لیں۔ اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ دوبارہ ثابت ہو گیا کہ یہ مرڈر ہے، پلیز اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں۔ کس نے کیا، کیا کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ میر رضا کی قبر کشائی سول جج حامد اللہ کے حکم پر کی گئی۔ قبر سے لاش 11:50 پر نکالی گئی۔ دوپہر 12 بجے سے 1:15 تک پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ لاش دوبارہ 1:32 پر دفن کر دی گئی۔ ڈاکٹر سمیہ سید کی زیر سربراہی 8 رکنی میڈیکل بورڈ نے باڈی سے نمونے لیے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ملک جنید، GTV نیوز کراچی۔